रेडी रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैन अवी कानून का ये दूसरा लेक्चर का हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में चंद अहम नकात पे बात होगी और उनको मैं सीधा सीधा ज़रा वाल बोर्ड पे भी लिख लेता हूँ। आप लोग अपनी शब्दों पे भी लिखना चाहें तो वो भी लिखें और इस तरह हमारी तफसील से बात होगी। पहला पॉइंट आज हम लिखेंगे आईनी मंजूरी और हकीकी मंजूरी। रियासत की आईनी मंजूरी और हकीकी मंजूरी। हाँ, नंबर 2 पॉइंट जो है होगा कि रियासत का मेंबर बनना या तस्लीम होना। नंबर 3 में हमारी बात होगी कि रियासती जानशीनी क्या होता है, इसका बात होगी। रियासत के हुकूक व फराइज, मदाखलत क्या है, मदाखलत से क्या बना है। छठा जो हमारा टॉपिक है वह है इलाकाई इक़्तिदारियत। इलाकाई इक़्तिदारियत की बात होगी। टॉपिक में समुंदर के बारे में बैनुल अक़वामी कानून। बात होगी और कहते हैं कि इलाकाई हदूद इलाकाई हमीर को बोलते हैं और मानव इसको हदूदियत है। और इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेज़रर गुज़रगाह। बेज़रर गुज़रगाह हो गई है मंतक़ा मुतसिला। मंतक़ा मुतसिला इसका क्या मतलब होता है। और 10वां पॉइंट जो हम करेंगे वो है मंतक़ा माशी। मंतक़ा माशी और इसके साथ साथ 11वां पॉइंट भी लिख लेते हैं और इसको कहते हैं कौमियत। कौमियत के बाद अगला पॉइंट है तहरीर मुलज़मात। इस पे बात हो चुकी है लेकिन चलिए लिख लेते हैं। तहरीर मुलज़मात है बिला रियासत अशख़ास। पॉइंट नंबर 13 आगा बिला रियासत अशख़ास कौन होते हैं। फिर कहते हैं कि 14 नंबर पॉइंट में भी आ जाएगा, वो है कि सियासी पनाह क्या होती है। और आलमगीर आलम बड़ा इंसानी हकूक़ 15वां पॉइंट लिखेंगे। आलमगीर ऐलान
برائے انسانی حقوق 1948۔ یہاں تک آج ہمارا لیسن چلے گا، اس پر ہماری تیزہ پوائنٹس پہ بات ہوگی، اور آڈینس کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی جو جب وہ یہ لیکچر سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ اضافی کاپیاں بھی ساتھ رکھیں۔ ان اضافی کاپیوں میں جو جو چیزیں وہ سن رہے ہیں، اگر وہ کہیں اوور لک ہو جاتی ہیں، وہ اوور ہیئر ہو جاتی ہیں، وہ پوائنٹ لکھ رہے ہیں، اور دوبارہ جب ریپیٹ کرنے والے ہوں گے اس وقت اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو بین الاقوامی قانون میں جو اس وقت پوائنٹ زیر بحث ہے، ریاست کی آئینی منظوری اور حقیقی منظوری سے کیا مراد ہے؟ منظوری سے مراد ہے کہ یو این او نے اسے منظور کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ایک ریاست کو یو این او اپنا ممبر بناتی ہے، تسلیم کرتی ہے، ریاست بین الاقوامی ریاست تسلیم کرتی ہے، تو تب وہ منظوری کہلاتی ہے۔ اگر ایک ریاست کو یو این او نہیں مانتی تو ہمارے ممبر نہیں مان سکتے، اس کا مطلب ہے کہ اس ریاست کی منظوری یو این او نے نہیں کی ہے۔ پھر منظوری کی دو قسمیں ہیں، ایک منظوری ہے اور ایک حقیقی منظوری ہے۔ تو ان کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ منظوری تو یہ ہوئی کہ پکی منظوری ہوئی، ہاں بھائی اس ریاست کی جو کنڈیشنز تھیں بین الاقوامی ممبر بننے کے لیے وہ پوری ہو گئی۔ تو وہ ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، وہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں کہ ایک ریاست کو یو این او کا ممبر بنایا جائے؟ جیسے میں نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ریاست اگر وہ ذمہ داریاں پوری کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یو این او کے ممبر بننے کے قابل ہے۔ مثلا اگر وہ اپنے عوام میں ضروریات پوری کرتی ہے، اپنے ریاست کا ڈیفنس کرنے کے قابل ہے، اس کے پاس دفاعی فوج اور دفاعی معاملات موجود ہیں، اگر وہ ملک کے اندرونی اور بیرونی خدشات سے نمٹ سکتی ہے، اگر وہ اپنے عوام کے لیے زندگی کے روزمرہ ضروریات کو پوری کر سکتی ہے، انسانی بنیادی حقوق کو پورا کر سکتی ہے، اگر وہ بین الاقوامی سطح پہ دوسرے ممالک میں عدم مداخلت اور عدم جرم کا پہلو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہے، وہ اگر اخلاقی طور پر دوسرے ملکوں سے، قوموں سے، معاشروں سے تعاون کرتی ہے، اور وہ دوسروں کی مشکلات میں ان کو پہنچ سکتی ہے، دوسروں کی مشکلات میں مدد کرتی ہے۔ اگر کسی ایک ملک میں زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی وبا پڑ جائے، کوئی قحط سالی ہو جائے، اب جیسے آج کل کورونا کی وبا ہے، تو ملک ایک ملک دوسرے ملک کی مدد کرتا ہے، یا وہ ملک جو ترقی یافتہ ہیں وہ ترقی پذیر یا غریب ملکوں کی مدد کرتے ہیں کیونکہ ایک وبا آئی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک پیرایا ہے دنیا میں، یعنی جس طرح کوئی محلہ ہوتا ہے تو اس محلے میں بہت سارے گھر ہوتے ہیں، گاؤں ہوتا ہے تو اس گاؤں میں بہت سارے چلیں دور دور سے، لیکن گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اگر ایک گھر میں کوئی ماتم ہو جائے، کوئی افسوسناک بات ہو جائے، تو وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو جا کے پہنچتے ہیں، وہ اس کے مشکل وقت میں اس کے ڈارس بنتے ہیں، کوئی تعاون کر کوئی غریب ہے اس کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ تو یہ جس طرح ایک گاؤں میں گاؤں کے گھر ہیں، گاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، اسی طرح پوری دنیا ایک گاؤں ہے، گلوبل ولیج جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو گلوبل ولیج ہے، اس میں جو اس گاؤں کے جو لوگ ہیں، پوری دنیا کے جو ریاستیں ہیں، وہ اس عالمی گاؤں کے باشندگان ہیں، عالمی گاؤں کے گھر ہیں۔ تو جس طرح ایک محلے یا کسی گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے بڑے وقت میں تعاون کرتے ہیں، خوشیوں میں غمیوں میں شامل ہوتے ہیں، اور ایک
کمبائنڈ معاشرہ ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کی جو ریاستیں ہیں، جو قومیں ہیں، وہ بھی ایک عالمی گاؤں کی طرح رہتی ہیں، یہ رہنا چاہیے۔ تو آج اگر ہمارے کسی ملک ہیں یا ہم زیادہ ووٹ نہیں کرتے، یا ہمیں اپنے بے روزگار عوام کو 12,000 روپیہ دے رہے ہیں یا کر رہے ہیں، ہمارے پاس زیادہ وہ نہیں ہے، تو دنیا کے ملکوں کو ہم کہتے ہیں، اپنے باہر گئے ہوئے غیر ملکی پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے بھیجو، بھائی آپ تھوڑے بہتر ہو، تو جو لوگ یہاں مر رہے ہیں تو ان کے لیے پیسے بھیجو۔ اور چائنا کو کہا، کسی اور کو کہا، یا کسی نے والنٹیئرلی ہمیں مدد کی۔ ملک کے اندر لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ کروڑ کروڑ روپے کے چیک پیش کر رہے ہیں۔ چند دن پہلے تو فیصل جی نے 1 کروڑ روپے کے چیک پیش کیا عمران خان، وہ حالانکہ ایک ویلفیئر ادارہ ہے، EG فاؤنڈیشن والا، تو انہوں نے جو ہے برے وقت میں اپنے لوگوں کی مدد کے لیے پیش کیا۔ تو اسی طرح ریاستیں ایک دوسرے کو مدد کرتی ہیں برے وقت میں۔ ہمارے پاس زلزلہ آیا 2005 میں، تو دنیا بھر سے جہاز بھر بھر کے آئے اور تقسیم ہوئے۔ تو اگر کوئی ریاست اس طرح کا وتیرہ اپناتی ہے، دوسرے ملکوں کو، دوسرے ریاستوں کو، قوموں کے ساتھ اخلاقاً اور بڑے وقت میں کوآپریشن دیتی ہیں اور امن پسندی کا مظاہرہ کرتی ہیں، بے جا مداخلت نہیں کرتی، کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، کوئی کسی بھی سڑک جو ہے جا کر اس کی بارڈر پہ حملہ نہیں کرتی، تو وہ گویا ریاستی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور اپنا ڈیفینس خود کر رہے ہیں، اپنی خوراک بنا رہے ہیں، اپنا نظام چلا رہے ہیں، اپنی ریاست کا دفاع کرتے ہیں۔ تو وہ کنڈیشنز ہیں کہ جو کہ UN والوں کو چاہیے کہ یہ ایک ریاست ہے، ایک ذمہ دار ریاست ہے، تو پھر وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، کہ اچھا منظور کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری ممبر ہے۔ لیکن حقیقی منظوری سے یہ مراد ہے کہ اگر یہ جو شرائط ہیں یہ پوری کرنے میں کچھ وقت ابھی باقی ہے، مثلا کوئی ایک ملک ہے جس نے بہت ساری شرائط پوری کر دی لیکن ساری نہیں کی، مثلا یہ ہے کہ وہ اس کے پاس فوج بھی ہے، اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے، اس کے پاس ذرا کچھ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن وہ ملک غریب ہے۔ پاکستان کی مثال دے سکتے ہیں، پاکستان کا ممبر تو ہے ہی، لیکن وہ ابھی وہ تمام شرائط اس نے پوری نہیں کی جو UN کو ممبر بنانے میں چاہیے، لیکن قریب ہے، آدھی سے زیادہ شرائط وہ پوری کر چکے ہیں۔ اس کو پھر UN کہتا ہے کہ ہاں یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، بس آپ کو ممبر ہم تسلیم کر لیں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ حقیقی طور پر وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ باتیں پوری کی ہیں کہ نہیں کی، یہ اس کی شرائط پوری کرتا ہے UN کی نہیں، تو اگر وہ قریب ہے تو اس کو کہتے ہیں بس آپ منظوری آخری مرحلے میں ہے۔ یہ حقیقی منظوری، حقیقت دیکھ کے کیا ہے تو کیا نہیں ہے، تو منظوری کا ایک ایڈوانس اشارہ دے دینا، یہ حقیقی منظوری ہے۔ کوئی قطعی منظوری نہیں ہوتی، لیکن ایک اشارہ بھی مل جاتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی خامیاں رہتی ہیں جو پوری کریں، آپ ہمارے ممبر بنیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ریاست کی آئینی منظوری، آئینی منظوری جو وہ ہوتی ہے اگر پکی ہو، UN کے آئین کے مطابق ریاست ممبر بنی وہ تو ہے، لیکن حقیقی یہ ہے کہ حقائق دیکھیں کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ ریاست کا ممبر بننا یا تسلیم ہونا، جو اس کے ساتھ یہ بھی ٹاپک جو ہے وہ ہم نے ممبر بننے کا ہوتا ہے کہ UN ممبر بن گیا، UN میں وہ UN کو فنڈس بھی دے گا، UN اس کو فنڈس دے گا جب ضرورت پڑے گی۔ ابھی گزشتہ سلسلے میں UN نے بڑی مدد کی ہے پاکستان، اور کشمیر میں جنگ جب لگ جاتی ہے یا کوئی ہیوی فائرنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتی ہے، UN کے ممبر بن جاتے ہیں، اور آج بھی وہ جو کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، متنازع علاقہ ہے، UN کی مستقل فوج بیٹھی ہوئی کشمیر کے بعد، آزاد کشمیر میں جگہ جگہ، اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں جگہ جگہ UN کے کیمپس ہیں، گاڑیاں ہیں، فوجیں ہیں، گورے شورے جو لوگ دوسرے بھی ہیں افریقی ہیں وہ بیٹھی ہوئی، کیوں کہ پاکستان اس کا ممبر ہے، انڈیا اس کا ممبر ہے۔ ممبر بننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ فائدہ ہوتا ہے کارگل میں دوئی جنگ ہوئی، کارگل میں جنرل مشرف 5
ہزار برما بھی انڈیا کے اندر چلا گیا تو ہولی گورنر انہوں نے کہا لو بلا اجازت آپ کے اندر مداخلت کی گئی ہم نہیں مانی تو روک دیا. تو ممبر جب کوئی بنتا ہے گورنر کا کوئی ریاست بنتی ہے تو اس کی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس کے کوئی حقوق بھی ہوتے ہیں. نیچے کے حقوق و فرائض بھی ہم نے لکھے ہوئے کہ اس ریاست کے حقوق بھی ہیں, اس کے فرائض یہ ہے کہ یہ بھوکے کام نہ کرے, لوگوں کا حملے نہ کرے, لوگوں کو ضروری جو ہے مداخلت نہ کرے اور تعاون کرے. تو فرائض یہ ہیں اور حقوق اس کے ہوں گے کہ جب اس سے مصیبت آئے گی تو اس کو بھی دنیا کیا جو ہے نا مدد کرے گی. تو حقوق و فرائض کا مطلب یہ ہے. مداخلت سے مراد کیا ہے؟ مداخلت سے مراد یہ ہے کہ جیسے انڈیا روز ایل او سی پہ فائلنگ کرنا, یہ مداخلت. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر ہمارا ہے, یہ کشمیر ہمارا ہے, کشمیر بھارت کا ہے, انڈیا کا, اٹوٹ ہم گھر کا دعویٰ ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے. تو یہ دونوں دعووں کے درمیان جو ہے وہ فائرنگ ہے. تو روز آج کل بھی حالانکہ یہ کورونا آیا ہوا ہے لیکن پھر بھی انڈیا کی فوجیں روز لالوں سے پہ فائرنگ کرتی ہیں بلا اشتہار. لوگ زخمی ہوتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. آزاد کشمیر ڈپارٹمنٹ میں لائن آف کنٹرول, یہ مداخلت ہے. بلکہ مداخلت در مخلوقات ایک امن پسند ملک کے ساتھ مداخلت ہے. بھائی یہ تمہارا ہے تو تم لو نہ پھر دفعہ یہ روز فائرنگیں کرنا, امداریں کرنا, یہ جناب یہ تو نہ کرو. ادھر جاسوس پکڑے جاتے ہیں, اس کے ادھر پکڑے جاتے ہیں, ادھر راہ پکڑا جاتا ہے ادھر. یہ میں تو کہتا ہوں کہ انڈیا کو ممبر ہی نہیں بننا چاہیے یو این. اگر یو این میں یہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو پھر اس کو عدم مداخلت کا اس کو قدر لگنی چاہیے کہ تم یہ عدم مداخلت اپنا مداخلت نہ کرو. تم اگر کسی چیز پہ دعویٰ کرتے ہو تو ایک دفعہ حملہ کرو نا, میں طاقت ہے لو نا, اس کو ختم کرو مسئلے. تو یہ مداخلت کا جو ہے کنسپٹ میں دے رہا ہوں آڈینس کو کہ دوسرے ملک کو بلا اشتغال فائرنگ کرنا, جاسوسیاں کرنا, اس کی راز چوری کرنا, اس کے حساس اداروں کی تصاویر بنانا اور لوگوں کو ملک میں اندرونی خلفشار پیدا کرنا اور سیاسی طور پر سازشیں کرنا. اب جیسے وہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف افغانستان میں جا کے بیٹھ کے جو سازشیں کر رہا ہے انڈیا, لوگ پکڑے جاتے ہیں, دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں, انڈیا میں جا کر وہ ٹریننگ کرتے ہیں اور وہ یہاں پر پیسے کھلاتے ہیں, تو یہ کام کرتے ہیں. یہ مداخلت کے کنڈے ہیں جنہیں کہ منع ہونا چاہیے. ٹاپک ہے کہ علاقائی اقتدار اعلیٰ. ہاں یہ ایک ٹاپک ہے, علاقائی اقتدار اعلیٰ کی طرف سے مداخلت, عدم مداخلت اور ریاستی ذمہ داری اور اس طرح کی چیزوں پہ مشتمل ہے. علاقائی اقتدار اعلیٰ کا یہ مطلب ہے کہ جس آدمی کو, جس ریاست کو جتنے علاقے پر اقتدار اس کا ہے اسی پہ کرے گا. پاکستان کی اگر مثال ہے کہ پاکستان کا جو جغرافیہ ہے, پہلے تو اس کو جغرافیہ پڑھا تھا, آج اس کا جغرافیہ تھوڑا ہو گیا, آ رہا ہو گیا. تو مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ جغرافیہ سے ہوتا تھا, بلکہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھا, وادی کے لحاظ سے بھی, رقبے کے لحاظ سے. لیکن چونکہ وہ ٹوٹ گیا تو دو حصے بن کے جو اب جو ایک ایسا ہے, اس کا جو جغرافیائی حدود کا علاقہ ہے کشمیر میں تاؤبر سے لے کر سیالکوٹ تک اور جنوب میں براہ عرب تک اور جنوب مغرب میں مکران کے ساحل تک اور شمال مشرق میں واخان کی پٹی تک اور مشرق میں کاشغر تک اور ایسٹ یعنی مشرق میں جو ہے اقصی چین اور سری نگر اور اس طرح کے علاقے ہیں وہاں تک بارہمولہ اور
یہ جو بارڈرز ہیں ان کے اندر پاکستان کا اقتدار چلتا ہے، حکم میں سے چلتا ہے پاکستان کے قانون کا، تو اس کے باہر تو نہیں چل سکتا۔ اسی طرح سے کوئی بھی ریاست ہے اس کی اپنی جغرافیائی حدود ہیں، نظریاتی حدود بھی ہوتی ہیں اور جغرافیائی حدود بھی ہوتی ہیں۔ نظریاتی حدود یہ ہوتی ہیں کہ جی اس ملک میں رہنے والے لوگ کون ہیں، وہ کس آئین کو مانتے ہیں، کس مذہب کو مانتے ہیں، اکثریت کون سے لوگوں کی ہے۔ اگر نظریاتی حدود کی گئی تو پاکستان کو بھی اسلامی نظریے کو مانتا ہے، اسلامی نظریے کے مطابق یہ قوم اور یہ ملک بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو نظریاتی سرحدیں ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے مسلمان ہو کر غیر مسلم ہو جائے وہ واجب القتل، کوئی غیر مسلم مسلمان بن جائے تو وہ طریقے سے بنے اور واپس مرتد نہ ہو، اور ناموس رسالت کی بے توقیری برداشت نہیں ہو، یہ حد ہے ہمارے یہاں۔ کوئی ہمارے نبی کو برا لگائے گا اس کو ہم چھوڑ، قانون موجود ہے، سزائے موت ہو، اس سے پہلے کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ بلکہ وہ جو سلمان تاثیر تھا وہ بھی یہ باتیں کرتا تھا کہ اگر کوئی بے عدالتی کرتا ہے، بلاسفیمی کرتا ہے، اس کو چیک کریں، ڈیٹیل سے اس کو ویریفائی کریں، ایک دم اس کو لٹکانا دیں، سنی سنائی بات ہے۔ یہ بات جو ہے کچھ لوگوں کو نہیں یا سمجھ نہیں آئی یا پسند نہیں آئی، اور ممتاز قادری بھی انہیں میں سے ایک تھے جو کہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کوئی جذبہ دکھایا اور محبت دکھائی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نبی کی بے توقیری کرنا، اس لیے انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا اور اس کو قتل کر دیا۔ لیکن وہ یہ کہہ نہیں رہے تھے، وہ کہتے لوگوں نے ان میں الزام لگایا، وہ کہتے تھے یہ کالا قانون ہے، وہ کالا قانون شاید ان کو بات کہیں گے، لیکن وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ بعد میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں کہ جی یہ تفتیش کر کے ویریفائی کر کے ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی کے ساتھ سازش کر لو، ایسے تو کسی کو ماروانا چاہتا ہو، یہ دیکھو جی یہ ناموس رسالت کی بے عدالتی کر رہے ہیں، تو جو ہی کوئی الزام دیتے تو اس کو ٹانگ دو۔ یہ نہیں ہوتی تحقیق کرنی، اور نبی کی حدیث ہے اس سلسلے میں کہ آپ کو تحقیق کرتے ہوئے ہمارے تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ہماری نظریاتی سرحدیں کیا ہے یاد رکھیں، ہم ناموس رسالت کو برداشت نہیں کریں، وہ ہماری بارڈر ہے، ہماری نظریاتی بارڈر ہے، اس سے ہم کراس نہیں کریں، کوئی اس سے کراس ہو کر ہمارے پاس نہ ہے۔ اسی طرح جغرافیائی بارڈر ہے، ہم کہاں کہاں ہماری زمین ہے، نہ صرف یہ کہ ہماری زمین کہاں تک ہے، آگے کافی ٹاپک بھی اس میں یاد آ رہا ہے علاقائی سمندر والا، ہاں وہ سمندر میں بھی ہماری حدود ہے، فضا میں بھی ہماری حدود ہے، ایئر اسپیس کہاں تک ہماری ہے، ہمارے ملک کی زمین کے برابر آسمان تک ہماری ہے، ہم کسی کو اس سے منع کریں یہاں سے تمہارا جہاز نہیں گزر سکتا، نہیں گزر سکتا۔ تو یہ جو علاقہ ہے اس کے اوپر اس ملک کے قانون کا اقتدار ہے۔ یعنی اگر ہم آج اپنے حکمران کی بات کریں، چاہے وہ عمران ہو یا کوئی اور ہو، کہ اس کی حکومت تاوباٹ سے سیالکوٹ اور وہ واخان سے مکران کے ساحل تک اور کاشغر سے اکثر چین تک اور اس کی فضاؤں اور ہواؤں اور سمندروں میں اس کی حکومت ہے۔ یعنی اگر تکبر کے اس کے بارے میں بات کریں تو گویا یہ پاکستان کا اقتدار ہے، اعلیٰ ہے، جو اس کا مقتدر ہے، جو اس کا حکمران ہے، اس کی ریچ کہاں تک ہے؟ ان تمام علاقوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندری پانیوں میں۔ پاکستان کا سمندر کہاں تک ہے؟ کراچی کے ساحل پہ کھڑے ہو گئے، مکران کے ساحل پہ کھڑے ہو گئے، آکسبے کے ساحل پہ کھڑے ہو گئے، کیماری کے جزیرے پہ کھڑے ہو گئے۔ اگر توپ کا گولہ پھینکا جائے تو جہاں سمندر میں جو جا کر لگے گا وہ ہمارا سمندر ہے، وہاں تک ہمارا سمندر ہے۔ یہ قانون ہے، جس ملک کے ساتھ وہ سمندر لگتا ہے اس کی خشکی سے لے کر 3 میل تک تقریباً یا پھر توپ کا گولہ جا میں لگتا ہے،
وہ جو پانی ہوتا ہے وہ ٹیریٹوریل واٹر کہلاتا ہے، وہ اس ملک کا پانی ہوتا ہے، سمندری حدود ہے اس کی 3 میل تک کم از کم، خشکی سے لے کر 3 میل پانی تک اگر وہ اس زمین کے ساتھ لگتا ہے تو وہ اس ملک کا پانی کہتے ہیں، چاہے اس کے اندر مچھلی ہو یا اس کے اندر جہاز ہو یا اس کے اندر کچھ ہی ہو۔ روز بمبئی کے مچھلیاں پکڑے جاتے ہیں کراچی میں، وہ تو ویسے جاسوس ہیں، وہ کشتی لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، مچھلیاں نہیں پکڑ رہے ہوتے، وہ جاسوس ہوتے ہیں، ان کو ہمارے نیوی والے روز پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں، ہمارا ہوتا تو نہیں پکڑے گا کیونکہ ہم شرارتی نہیں ہیں۔ تو علاقائی اقتدار کا مقصد ہے کہ کسی ملک کا جو اقتدار ہے وہ اس کے نظریاتی سرحدوں کی طرف، اس کی جغرافیائی سرحدوں تک، اس کے پانیوں تک، اس کی فضاؤں تک، اس کے خلاف تک، ہماری زمین سے آسمانوں کی طرف کہکشاؤں تک، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں، اس ستاروں سے آگے تک ہماری حکومت ہے، اگر ہے تو اگر ہم زمین پہ کچھ کر سکتے ہیں تو، لیکن کیا ہے کہ یہ علاقائی اقتدار، جس علاقہ جو علاقہ ہمارا ہے ہمارے اس میں اقتدار ہے، ہمارے اس میں حکومت ہے۔ آج کوئی ایک بندہ ہے تو کل کوئی دوسرا بندہ، لیکن قانونی حکمران ہے۔ زیادہ مزے تو نون لیگ والوں نے کیے، 10 سال تک حکومت رہی، تو ستاروں سے آگے ہو گئے ہیں نہیں گئے، لیکن لندن سے آگے ہو گئے ہیں۔ سمندر کے بارے میں بین الاقوامی قانون یہ ہے، جو اگلا ٹاپک ہے اس کو بات ہو بھی گئی کہ توپ کا گولا جہاں پہنچا کر لگے گا یا اندازاً 3 میل اندر پانی کے جو سمندر ہے وہ اس ملک ہے، اس کو بندہ پکڑا دے، اگر وہ گھر بنتی ہے تو اسے پوچھیں گے یہ ہمارا پانی بیٹھا ہے، تو یہ سمندر کے بارے میں قانون ہے۔ یہ بھی قانون ہے سمندر کے بارے میں کہ اگر اس سمندر سے بین الاقوامی جہاز گزرتے ہوں جو بندے کا جو اس ملک کا ٹیریٹوریل واٹر ہے، تو وہ چاہے تو اس کو گزرنے دیں چاہے تو نہ گزرے، وہ بین الاقوامی جہاز کو بانا ہو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ کوئی گزرگاہ عام گزرگاہ ہے وہاں سے وہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں پوائنٹ آ رہے ہیں، علاقائی یعنی بے ضرر گزرگاہ، علاقائی یعنی نہیں علاقائی پانی ہے، یہ علاقائی پانی کو جس کی میں بات کر چکا ہوں کہ 3 میل تک جو ہے وہ پانی اس ملک، یہ شاید جو لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں، مکران کے ساحل پہ 3 میل سے پہلے عمان کی فوج کنٹرول کر رہی ہے، عمان کی کشتیاں مکران سے لوگوں کو لے جاتی ہیں جائز ناجائز طریقے سے، کوئی عمان چھوڑتی ہیں کوئی کہیں چھوڑتی ہیں، پیسے لیتی ہیں، اور پھر آئے کہ وہاں کے کچھ لوگ آتے ہیں وہ شکار وغیرہ کرتے ہیں، یہ مکران کے ساحل پہ۔ مکران کا جو کوسٹ ہے گوادر، مکران، سندھ کے بلوچستان کا جو پہاڑی علاقہ ہے، جنرل ایوب خان کے زمانے میں عمان اور پاکستان کا جھگڑا کھڑا ہوا، یہ 1965-64 کی بات۔ عمان نے کہا یہ پانی ہمارا ہے کہ مکران تک، جنرل ایوب نے کہا یہ تمہارا کیسے، اس پر بڑی لیجے ہوئی، قریب تھا کہ کہیں یہ جنگ ہو جاتی، لیکن دوسرے مسلمان ملک تھے۔ ایوب خان نے کہا جی کہ توپ کا گولا میں پھینکتا ہوں، مکران سے عمان کی طرف مسقط کی طرف جدھر جا کر لگے گا وہ پانی میں ہے، تو لہٰذا جنرل ایوب نے اپنے زمانے میں عمانیوں کو سختی سے کہا کہ 3 میل سے اندر نہیں آنا، اس کے بعد وہ چل رہا، اگرچہ کچھ فرینڈلی ریلیشنز اس کے بعد بن گئے اور ناجائز لوگوں کو مسقط بتانے کا وہ طریقہ بن گیا، وہاں سے وہ جو کہ تنگ پٹی ہے
پاکستان اور عمان کے درمیان 3 سے 4 میل کا فاصلہ ہے پانی، ادھر سے بحر عمان ہے، بحر عرب آ رہا ہے، جیسے پاکستان ہے بحر عرب کے اندر ہی ہے، پاکستان کا پانی بھی بحر عرب کے اندر، ادھر عدن کی بارڈر لگتی ہے، یمن کی بارڈر ہے عدن، عدن جو ہے اس پہ جا کے لگتا ہے یہ، اور دوسری طرف جو بمبئی ہے، بمبئی اور عدن کے درمیان پاکستان کا علاقہ ہے۔ یہ علاقائی سمندر کی باتیں جو ہیں اس طرح تھی، علاقائی پانی سے بنتا ہے، اور بے ضرر گزرگاہ کیا ہوتی ہے؟ بین الاقوامی قانون میں سمندر کا وہ علاقہ جہاں سے دنیا بھر کے بحری جہاز گزرتے ہیں اور وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، بے ضرر کا مطلب ہے بلا تکلیف، وہ جو لوگ گزرتے ہیں وہ مرچنٹ نیوی کے لوگ، مرچنٹ نیوی کے جہاز ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا کے لوگ وہاں سے گزر سکتے ہیں، وہ اپنے بحری جہاز لے کر وہاں سے گزر سکتے ہیں، وہ مشرق جا رہا ہے وہ مغرب جا رہا ہے۔ تو ایسی جو گزرگاہ ہے وہ تنگ پانی ہوتا ہے، ادھر بھی خشکی ہے ادھر بھی خشکی ہے، درمیان میں ایک بے ہے، بے خلیج، وہ پانی گہرے سمندر کا پانی ہے، تو جہاز بحری جہاز جو ہوتے ہیں وہ کم گہری جگہ میں نہیں گزر سکتے، کیونکہ جہاز جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا نیچے ہوتا ہے، اوپر اتنا ہوتا ہے جتنا کہ آپ کی جو ہے کوئی 15 منزلہ عمارت ہے اتنا اوپر ہوتا ہے پانی سے، اتنا ہی نیچے ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ گہرا پانی ہو تو جہاز آسانی سے چلے گا، زمین یا ریت شیت ہو تو بنی جائے۔ تو وہ جو ایسی گزرگاہ، ایسی پاستے، ایسی خلیج، ایسا پانی جو دو خشکیوں کے درمیان ہو اور گہرا پانی ہو اور دنیا بھر کے جہاز وہاں سے گزریں اور اپنا تجارت اپنا کام کاج کریں، تو وہ کہلاتی ہے بے ضرر گزرگاہ، لوگوں کو تکلیف دیے بغیر گزرگاہ، اور اس کو اس لیے یہ لفظ ہے۔ پھر آگے ایک ٹرم ہے منطقہ متصلہ۔ منطقہ متصلہ کون سا پانی ہوتا ہے؟ وہ پانی ہوتا ہے جو کسی ملک کا اپنا پانی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کھلا سمندر لگتا ہے۔ کھلا سمندر میں وہ دو کا گولا لگا تھا اور وہ حدود مقرر ہو گئی تھی کہ یہ علاقہ اس ملک کا ہے، لیکن وہ پانی جو کسی ملک کا پانی ہے اس کے ساتھ جو کھلا سمندر لگتا ہے اس کو کہتے ہیں منطقہ متصلہ، متصل ہے کہ ساتھ جڑا ہوا، منطقہ متصلہ، کھلے پانی کے ساتھ، کھلے سمندر کے ساتھ جڑا ہوا اس ملک کا پانی، وہ جو جگہ جو اس ملک کی ہے لیکن جڑی ہوئی وہ کسی پتھر سے نہیں جڑی ہوئی، پانی سے جڑی ہوئی، وہ منطقہ متصلہ، منطقہ معاشی ہے۔ اس کے بعد ایک ٹرم ہے منطقہ معاشی، یہ بھی پانی کے بارے میں، بین الاقوامی پانی کے بارے میں۔ یہ تھوڑا سا طویل ٹاپک ہے، یہ جو منطقہ معاشی ہے، سمندر کا جو ہے وہ علاقہ جسے لوگ، دنیا کے لوگ، قومیں، ملک، ریاستیں اپنی معیشت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی اکنامی کے لیے کرتے ہیں، اپنے روزگار کے لیے کرتے ہیں۔ اس میں چند چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ علاقہ جہاں سے تیل نکلتا ہے، تیل کہاں سے نکلتا ہے؟ سمندر سے نکلتا ہے، سمندر کی تہہ سے نکلتا ہے۔ گیس کہاں سے نکلتی ہے؟ سمندر کی تہہ سے نکلتی ہے۔ ویسے تو خشکی کے علاقے میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں نکلتی ہیں، لیکن اصل جو بڑا آئل ہے تو پانی سے نکلتا ہے، پانی کی تہہ میں جو زمین ہے اس سے نکلتی ہے۔ تو سسٹم ہے کہ وہ سمندر کی تہہ میں مشینیں جا کر اس سے نیچے کھدائی کرتی ہیں، ڈرلنگ کرتی ہیں، تیل ابلتا ہے تو پائپوں کے ذریعے سمندر سے باہر کرتا ہے۔ سعودی عرب کے جو بحر عرب ہے تیل سے لگا ہوا، جو کویت اور ایران اور جو خلیجیں لگتی ہیں، بحر کلزم، بحر کیپسی،
خلیج فارس اور بحر عمان، بحر ہند. بحر ہند میں تو تیل نہیں ہے، بحر عمان میں جو مسلمان ملک ہے انہیں تیل، ان کے سارے پانی میں تیل. سعودی عرب کے ساتھ جو بحر عرب لگتا ہے تیل کی جھیل ہے، پانی کے نیچے تیل. ایران کی جو خلیج فارس ہے پانی کے نیچے تیل. تو یہ جو علاقے ہیں جہاں پہ تیل ہے تو وہ معاشیت کے لیے، اکنامی کے لیے، روزگار کے لیے، دنیا بھر کے روزگار کے لیے اس جگہ میں کام ہو رہا ہے. کیا کام ہو رہا ہے؟ تیل لگا رہے ہیں، گیس لگا رہے ہیں. اور تیل اور گیس دنیا کا سب سے بڑا مہنگا منرل ہے، سب سے بڑا ذریعہ معاش ہے. اور عرب ممالک بالخصوص جو ہے رشیا میں، رشیا کے پانی کے ساتھ بھی ہے. رشیا کے ساتھ سمجھو جو لگتا ہے وہ ٹھنڈا، گرم نہیں، وہ گرم پانی کی تلاش میں رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی بہت تیل کی جو ہے وہ ذخائر، اور بحر کلثوم سارا تیل کے ذخائر بھرا ہے، بحر کپسین بھرا ہے، بحر عمان بھرا ہے، خلیج فارس بھرا ہوا ہے. یہ جو پانی ہے سینکڑوں ہزاروں میل لمبے چوڑا سمندر ہے. اس کے نیچے نہ صرف یہ ہے کہ تیل ہے اور گیس ہے اور منرلز ہیں اور دھاتیں ہیں اور چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جو مچھلی ہے، جو سمندری فوڈ ہے، سی فوڈ، بڑا ٹنوں، لاکھوں ٹنوں، ملینز بلینز ٹن کے حساب سے سمندری فوڈ انسانی خوراک ہے. آپ اللہ کا نظام دیکھیں، ایک ایک مچھلی پورے انسان کو نگل لے. حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا تو مچھلیاں جھینگے، ہزاروں قسم کی مچھلیاں، ہزاروں قسم کے سی فوڈ زندہ موجود ہیں. نکالو اور کھاؤ. تیل اور گیس نکالو اور بیچو. اور اس کے علاوہ جو بے شمار اور چیزیں جن میں کہ دھاتیں ہیں، جن میں کہ سونا ہے، منرلز ہیں، جپسم ہے، نمک ہے. کوئی کل پرسوں کسی نے میسج دیا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو سمندر میں پیدا ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں رہتی ہے. ایسے پہلی سے بنائی تھی. بعد میں تھوڑی دیر میں بھی سوچنے لگا سمندر میں پیدا ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں کیسے رہتی ہے. تو اس نے کہا یہ نمک ہے. نمک آتا ہے نمک سمندر میں، جیسے تو کھیڑا میں بھی، لیکن جو دنیا بھر کا نمک ہے وہ سمندر میں. اسے چھان کی کر کے وہ صاف کر کے تو نمک کا آپ دیکھیں اور اس طرح کی چیزیں فوڈ ہیں. تو یہ جو پانی ہوتے ہیں جن کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو منطقہ معاشی یا اکنامک زون کہا جاتا ہے. اکنامک زون ان دا سی. ادھر آپ دیکھیں ایک طرف انسان کے لیے ایک طرف بچا ہے سمندر میں، دوسری طرف سمندر کی تہ میں پتھروں کے درز میں کیڑے رہتے ہیں. ان کو کچھ وہ کھانے میں نہیں ملتا. کچھ چیونٹی کو کہتے ہیں کہ تو یہاں سے دانا اٹھا، وہاں تو دانے نہیں ہیں. وہ کیڑے دانے کھاتے ہیں، روٹی کھاتے نہیں. چیونٹیاں یہاں سے دانا منہ میں اٹھاتی ہیں، مینڈکوں کے منہ میں بیٹھتی ہیں اور سمندر کے تھلے جا کے ان کیڑوں کو دیتی ہے. کائنات کا نظام کتنا پیچیدہ ہے نا. رب کائنات کتنا بڑا، عزیز الحکیم، عزیز الحکیم، غفور الرحیم. یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ تو بعد ہم بات کر رہے تھے اکنامک زون آف دا سی.
those waters in which the minerals, the seafood, living seafood, the fish, oil, gas, this. उसके कुछ इलाके ऐसे हैं पानियों में जिनके समंदर की तह में बड़ी ग्रीनरी है, ग्रीन पौधे समुद्र की तह, ग्रीन ग्रास है, बेल्ट है, लाखों करोड़ों मील दूर तक ग्रीन ग्रास, मीडोज, फ्लावर्स, प्लांट्स मौजूद है उन्हीं के अंदर ही। लेकिन वो ऐसे फ्लावर्स हैं, वो ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जिंदगी पानी के अंदर हो सकती है, पानी के बहुत ज्यादा रह सकती। हाँ, कुदरत की बातें देखें, उन इलाकों में बड़े बड़े दुनिया के बिजनेसमैन जाकर मालात बनाते हैं, कैसीनो बनाते हैं। समुद्र के नीचे, बैंकॉक के समुद्र के नीचे कैसीनो बने, बैंकॉक के ऊपर ही बने, नीचे में उन कैसीनो में नाइट क्लब्स बने। कोई कानूनी पाबंदी नाइट क्लब्स बने हुए, कैसीनो बने हुए, महलात बने हुए हैं, और बाहर घूमने फिरने के लिए वो ग्रीन जो पार्क है वो बने, ऊपर पानी है, नीचे पर। मैं एक दफा दुबई के किसी टूर पे था, तो बंदे ने कहा कि आपको शायद हमारे बॉस थे, मेजबान थे, मुझे तभी शिविर करा रहे थे। तो एक दफा मुझे किसी जगह ले गए, समंदर के अंदर हमारी गाड़ी चली, हमारी मतलब कार जो भी थी वो सड़क पे थी, लेकिन वो सड़क समंदर के अंदर थी। एक जगह जाकर उन्होंने मुझे कहा, लाइटें लगी हुई हैं, तो पता नहीं चलता है बाहर सड़क में है या समंदर के नीचे। उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ हैं? मैंने कहा सड़क में। उन्होंने कहा नहीं, आप समुद्र के नीचे। हमारे ऊपर बैल जहाज चल रहे, हमारे ऊपर कश्तियाँ और मछलियाँ हैं। मैंने कहा क्या मैं बातें बता रहे हैं, इसलिए ऐसे बाहर निकल के आपको बताएंगे। ये जो टावर बना हुआ है दुबई का, जो लगास टावर बना हुआ है, उसके साथ वो रास्ता पता चला कि जनाब हम समुद्र के अंदर वाली जो जमीन है उस पे सड़क का वो बनाया गया है, वो अंडरग्राउंड, और उस जगह के ऊपर पानी पड़ी है, जहाज चल रहे हैं, कश्तियाँ चल रही हैं, मछलियाँ चल रही हैं, जो भी चल रहा है, बरीज चल रहा है, और हम कहीं सैकड़ों मील नीचे, सैकड़ों फुट नीचे, मील तो नहीं हुआ, सैकड़ों मीटर जरूर हुए। तो मैंने बिलीव नहीं करता था कि कैसीनो शैसीनो कैसे बने हुए हैं, क्या बात है, लेकिन वहाँ बिलीव करना पड़ा, क्या समझ नहीं हो। बात ये थी कि ये माशी मुल्क का जो है ऐसे पानी होते हैं जहाँ के अंदर इकनॉमी बिजनेस हो सकता है, कोई काम काज हो सकता है, कोई जो है कारोबार हो सकता है, कोई चीज़ें बन सकती हैं। और आगे है कि कौमियत जो सादा में बात हो चुकी है, किसी कौम की तारीफ करना कि वो कौम है। वैसे तो मुसलमान कौम है, लेकिन एक मुल्क की भी अपनी कौम है, पाकिस्तानी कौम, हिंदुस्तानी कौम, अरबी कौम, इंडियन कौम, इंडियन नेशन, चाइनीज, ये कौम है। तो ये भी एक पहचान है कि भाई कोई इलाका, तो मुल्क, उसका अपना कल्चर है, अपना मजहब है, अपना माशरती उसूल है, लिबास है, सकाफत है, वो क्या गाते हैं, क्या उनकी जो है मौसीकी क्या है, उनके कपड़े लिबास क्या हैं, उनकी ज़ुबान क्या है, उनका मजहब क्या है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक कौम बन जाती है। तो वैसे वसीम पैमाने पर मुसलमान एक कौम है। चाइनीज मुसलमान का वो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया था
کہ دو ملکوں کے درمیان عوالگی مسلمان کا معاہدہ ہوتا ہے، تو ہمارا بدن نسل ہو جائے پکڑو وہ ہمارے حوالے کرو، یہ تحریک مسلمان کی پہلی بات ہوتی ہے۔ اور بلا ریاست اشخاص، ہاں دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو گھومتے پھرتے ہیں یا کہیں مارے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہوتا، وہ کسی ملک کے بدلے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کہیں سے آئے ہوئے ہیں، کہاں سے آئے وہاں سے آئے، شناختی کارڈ بنیں گے کسی جگہ خوش ہوئی نہیں بنا، انہوں نے کہا کہ تم اپنا دکھاؤ پیچھے یہ وہ فارم شام نہیں بنا، پاسپورٹ کسی کو شناختی کارڈ نہیں ہے، پاسپورٹ جاری نہیں ہوگا، لہٰذا ان کے پاس کسی ملک کے کسی قوم کے ہونے کا ثبوت نہیں۔ میں بولے تم کون ہو؟ میں بتاؤ، ارے تم پاکستانی ہو، تم انڈین ہو، چائنیز ہو، تم کون ہو؟ کہتا میں کوئی نہیں، اس کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں۔ ہم قدر نہیں کرتے، ہمارے پاس آئیڈینٹیفیکیشن موجود ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جن کے پاس نہیں ہے ان کو کوئی بنا کے نہیں دیتا، ثبوت نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیزیں آئیڈینٹی کارڈ پاسپورٹ بننے کے لیے ثبوت نہیں، کس ملک کے آدمی ہو؟ تو لہٰذا دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی قوم کے بندے نہیں، ان کے پاس کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ البتہ یو این او یہ کہتا ہے کہ ان کو یو این او کا ڈاکومنٹ جاری کرے یا ان کو کوئی ملک لے لے، قبول کرے اور ان کو اپنا شامل کر دے، تاکہ دنیا میں وہ بھی انسان ہے نہیں جب تک جیتے ہیں، جب تک جیتے ہیں، کیونکہ جانے کے ساتھ جیتے ہیں، جائیں آئیں جن کے بعد ٹریول ڈاکومنٹ۔ سیاسی پلان تو ہم سے بات ہے، مگر ایسے چلا جائے دوسرے ملک میں گئے مجھے وہ مارتے ہیں، میرا یہ سیاسی نظریہ ہے، تو میں سیاسی نظریہ جو ہے وہ میری آزادی ہے، میں قائم کرنا چاہیے، لیکن جس ملک میں میں رہتا ہوں اس ملک میں لوگ اس نظریے کو ہولڈ کر کے جو جینے نہیں دیتے، یہ میرا حق ہے، نظریہ اختیار کرنا میرا حق ہے، آپ اگر مجھے پناہ دیتے ہیں تو میں نہیں کرتا۔ انگلینڈ میں لوگ چلے جاتے ہیں اور جو آزاد ملک میں فضائی ریاستیں ہیں اس میں لوگ چلے جاتے ہیں، سیاسی پناہ حاصل کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ عالمگیر علامت بھائی انسانی کو 1948 میں پوری دنیا ویانا میں اکٹھی ہوئی، کہاں؟ ویانا، آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں، لوگ دنیا کے ملک جو نمائندے وہاں پر بلائے گئے اور ایک اعلان، ایک کنونشن ہوا، بہت بڑی میٹنگ ہوئی جس میں انسانی حقوق واضح کیے گئے کہ یہ بھی انسان کا حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ تو یہ ایک چارٹر بنا، سارے ملکوں نے تسلیم کیا ہاں یہ حق ہے، واقعی انسان کا دنیا ہے، وہ جینے کا حق ہے، پڑھنے کا حق ہے، کاروبار کرنے کا حق ہے، اس کو چلنے پھرنے کا حق ہے، آزادی کا ہے، یہ سب۔ تو یہ جو 48 کا اعلان ہے 1948 کا، یہ عالمی کنونشن ہے، ویانا میں ہوا اور اس میں لوگوں کے انسان کے حقوق واضح ہوئے جو بعد میں یو این او کے چارٹر میں ڈالے گئے، اور یو این او چارٹر آف ڈیمانڈس، یو این او چارٹر آف دا ہیومن رائٹس بن گیا۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا چارٹر خطبہ حجۃ الوداع میں نبی علیہ السلام نے پیش کیا، جس جیسا آج تک کسی نے نہیں پیش کیا، اور نے بتایا تمہاری بیوی کے تم پر حقوق ہیں، تمہاری بیوی کے حقوق ہیں، اور تمہارا خون دوسرے کے لیے اس طرح حرمت امیز ہے جیسے یہ شہر مکہ حرمت امیز ہے۔ تم جو ہے کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی بھائی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ پرہیزگاری میں ہو، وہ اچھے کام کرے، وہ زیادہ سے کرے، وہ بڑھے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ انسانی حقوق کا جو سب سے بڑا چارٹر ہے وہ تو نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھیجا، بعد میں لوگ یو این او دوسرا تیسرا اکٹھے کرتے رہے، وینا میں نہیں آئے، لیکن یہ جو 48 کا اعلان ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ آئے، انہوں نے انسانی حقوق تسلیم کی، ہاں جی یہ انسان کو حق ملنا چاہیے، یہ بھی ملنا چاہیے، اور لکھ لیا، سب نے سائن کر دیا، یہ بن گیا انسانی حقوق کا کمیشن، ویانا 1948۔ 1948 میں جب یہ بنا کنونشن تو اس کا جو ہے تحریری ہیومن رائٹس کا
کا چارٹر نکل گیا اور بعد میں جنیوا والوں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا. جنیوا میں کنونشن ہوا انسانی حقوق کا اور انہوں نے اس اعلان کو تسلیم کر لیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ پوری دنیا میں صحت کے حوالے سے، آزادی کے حق کے حوالے سے، تعلیم و تدریس کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، جتنے بھی دنیا میں انسانوں کو ضرورتیں پڑتی رہیں یا پڑتی ہیں یا پڑیں گی، ان کو بنیادی طور پر وہ حقوق حاصل ہیں. مثلا اگر ایک ملک کا قیدی دوسرے ملک میں چلے جائے، قیدی سے مراد یہ ہے جنگ ہو رہی تھی، جنگی قیدی بن گیا، تو جنگ تو وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں لڑ رہا، وہ تو ملک کے لیے لڑ رہا ہے، تو وہ ملک کا نمائندہ ہے. تو ایک ملک کا بندہ دوسرے ملک میں سیاسی فوجی قیدی ہے، جنگی قیدی ہے، تو اس کے ساتھ انسانی حقوق کا سلوک کیا جائے گا. اس کو بنیادی سہولتیں ساری دی جائیں گی زندہ رہنے کے لیے، کھانا پینا، لباس، رہائش، بیمار ہو گیا تو دوائیاں سے، تاکہ جینے کا حق اس کا پورا ہو. باقی حقوق جو ہیں وہ بنیادی نہیں ہوتے، جنگ کرنا، جہاد کرنا، سیاست کرنا، تجارت کرنا، یہ تو بنیادی نہیں ہے. بنیاد تو اس کی ہے کہ اسے کو کھانا پینا ملتا رہے، اسے کوئی رہائش ملتی رہے، اسے کوئی سردی گرمی سے بچاتا رہے، اسے کوئی، تو یہ بنیادی جینے کا حق ہے. یہ جو وینا کا وہ جنیوا والوں نے بھی اسے تسلیم کیا. انٹرنیشنل ریڈ کراس بین الاقوامی ادارہ صحت کہ وہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو دوائیں دیتے، فری ان کو چیزیں سروس دیتے ہیں. تو یہ اس کا حوالے سے ہے. پر یہ چونکہ بین الاقوامی قانون کا ایک ادارہ ہے، بین الاقوامی قانون کا ایک حصہ ہے کہ جس میں تمام دنیا کے انسانوں کو انسانی بنیادوں پر، کسی اور بنیادوں میں نہیں، مسلمانی، غیر مسلمانی، قومی، شمی نہیں، اس گمن نہیں، وہ انسانی برادری کا فرد ہے. اس انسانی برادری کے فرد کو جو بنیادی حقوق ملنے چاہیے وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے برابر ہے. اگر یو کی بات کی جائے، بین الاقوامی قانون کی بات کی جائے، تو کوئی مذہب، کوئی چیز اس کے آڑے نہیں آتی، سوائے اس کے کہ اپنے اپنے ملکوں میں کوئی لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن انسانوں کی دنیا میں انسان ایک فرد، ایک ممبر، کمیونٹی، انٹرنیشنل ہیومن کمیونٹی کا فرد ہے. اسے بینگ اے ہیومن ٹریٹ کیا جائے، بینگ اے اینیمل نہ ٹریٹ کیا جائے، اسے بینگ اے انسان ہی ٹریٹ کیا جائے، اس کو ٹارچر نہ کیا جائے، ذہنی دکھ نہ بتایا جائے، اسے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ایسا ٹریٹ نہ کیا جائے کہ وہ سزا اسے نہ دی جائے اس طرح. تو یہ وہ باتیں ہیں جو یہ پوائنٹ ہیں جو اس آج کے اس لیکچر میں، جو کہ بین الاقوامی قانون کا دوسرا لیکچر ہے، اس کے تقریباً 2 لیکچر اور ہم ڈلیور کریں گے بین الاقوامی قانون کے. آج تو نہیں ہوگا، شاید کل یا اس کے بعد کا کریں گے، میری شمار ہو کہ ہم بین الاقوامی قانون کے 2 لیکچر کل ہم فنش کر لیں. اور روزہ بھی ہوگا، وہ بمشکل 2 لیکچر ہوں گے. ایک صبح جو ہے 6 یا 9 بجے اسٹارٹ کر کے، تو کہیں 11 بجے ختم کریں گے. دوسرا بندہ بھی شاید ہوگا، وہ اس کے بعد کام ہے. So let's finish this lecture today, and that's all. Thank you very much.